السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً و مرحباً بکم جمیعاً بقناة عربک لرننگ اکیڈمی۔ آئیے آج ہم لوگ MCQs پڑھتے ہیں۔ آپ کے سلیبس کا ایک یونٹ ہے الفقہ والا۔ الفقہ میں سب سے پہلا چیپٹر ہے کتاب الصلاۃ کا، کتاب الصلاۃ۔ تو آج ہم لوگ کتاب الصلاۃ کے کچھ MCQs پڑھیں گے، لیکن کتاب الصلاۃ کے MCQs شروع کرنے سے پہلے ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہم لوگوں نے MCQs کا کورس بھی لانچ کیا ہے، جو کورس چل رہا ہے، جس میں MCQs ایکسپلینیشن کے ساتھ پڑھائے جاتے ہیں، اور اس ساتھ ہی ساتھ موک ٹیسٹ بھی چل رہے ہیں۔ اور ایک اہم بات یہ کہ ہم لوگ ایک بک بھی لانچ کرنے والے ہیں MCQs کے، جس میں کہ ہر یونٹ کے ہر چیپٹر کا MCQs ہوگا اس میں، اور ہر چیپٹر کا کسی میں 20، کسی میں 35، کسی میں 30، کسی میں 50، ہر یونٹ کے ہر چیپٹر میں MCQs ہوں گے۔ اور وہ جو بک لانچ کیا ہے اس بک کا نام ہے یہ المفتاح الثمین للکنز الدفین، اور اس طرح سے کہ ہر یونٹ کے ہر چیپٹر میں کسی میں 20، 25، 30، 50 اس طرح کے کوشچن ہیں۔ اس طرح سے تقریباً 4000 کوشچن پہنچتے ہیں تقریباً۔ اور جیسا آج کتاب الصلاۃ ہے تو کتاب الصلاۃ کے تقریباً 55 کوشچنس ہیں۔ تو آئیے اب ہم لوگ MCQs پڑھتے ہیں۔ ہاں، اب خاص بات یہ کہ اگر آپ لوگ کورس جوائن کرنا چاہتے ہیں یا MCQs جوائن کرنا چاہتے ہیں، یا یہ کہ آپ کو MCQs کی بک چاہیے، جو بک لانچ کرنے والے ہیں المفتاح الثمین للکنز الدفین کے نام سے، تو آپ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ نمبر ہے، اور یہ نمبر ہے نسرین منڈل میم کا۔ آپ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کورس بھی جوائن کر سکتے ہیں، موک ٹیسٹ بھی اگر لینا چاہتے تو وہ بھی کر سکتے ہیں، اور بک کے لیے بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اسی نمبر پہ۔ اور اس بک میں تقریباً 4000 MCQs ہوں گے۔ تو آئیے اب ہم لوگ MCQs پڑھتے ہیں کتاب الصلاۃ کے۔ تو یہ نمبر آپ کا اسکرین پہ ویزیبل ہے، تو آپ اس سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 7029089958۔ چلیے، سب سے پہلا کوشچن ہے ماذا صحیح عن اداء الصلاۃ فی ثوب نجس فی حالۃ اضطراریہ۔ مطلب یہ ہوا کہ اضطراری حالت میں فی ثوب نجس، نجس میں سے ہوتا ہے ناپاک، ناپاک کپڑے میں نماز ادا کرنے کے بارے میں کون سی بات صحیح ہے، کون سی بات صحیح ہے۔ ایک لفظ یہاں جو یوز ہوا ہے حالۃ اضطراریہ۔ حالۃ اضطراریہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حالۃ اضطراری کا مطلب ہوتا ہے مجبوری کی حالت میں، یعنی جب کوئی چارہ نہ ہو۔ تو اب وہی سوال ہے کہ جب کوئی چارہ نہ ہو تو اس وقت ناپاک کپڑے میں ناپاکی لگی ہوئی ہے، تو ناپاک کپڑے پہن کے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے، کون سی بات صحیح ہے۔ اب دیکھیے آپشن، آپشن نمبر 1 ہے من کان ثوبہ نجسا فہو یصلی عریانا، کہ جس کا کپڑا ناپاک ہو، من کان ثوبہ نجسا، جس کا کپڑا ناپاک ہو، نجاست اس میں لگا ہو، نجاست اس میں لگی ہو، فہو یصلی عریانا، تو وہ نماز پڑھے گا ننگا۔ عریانا کے من سے کیا ہوتا ہے؟ عریانا من سے ہوتا ہے ننگا، کہ وہ ننگا نماز پڑھے گا۔ مطلب یہ کہ اگر کپڑا ننگا ہے، کپڑے پہ نجس ہے، نجاست لگی ہوئی ہے، کپڑا ناپاک ہے، تو وہ بس مادرزاد ننگا نماز پڑھے گا اچھے سے۔ اور دوسرا آپشن ہے من کان ثوبہ نجسا فصلاتہ فی الثوب النجس اولی من صلاتہ عریانا۔ مطلب یہ کہ من کان ثوبہ نجسا، جس کا کپڑا ناپاک ہو، فصلاتہ فی الثوب النجس، تو اس کا ناپاک کپڑے میں نماز پڑھنا اولا بیٹر ہے من صلاتہ عریانا، ننگا نماز پڑھنے سے۔ یعنی آپشن نمبر 2 کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ اگر کپڑا کسی کا ناپاک ہے تو بیٹر یہ ہے، تو یہ کہ ننگا نماز پڑھنے سے بیٹر یہ ہے کہ ناپاک کپڑے ہی میں نماز پڑھی۔ آپشن نمبر 2 یہ ہے۔
اور آپشن نمبر 3 ہے من کان ثوبہ نجسا فصلاۃہ عریانا اولی من الصلاۃ فی الثوب النجس، کہ جس کا کپڑا ناپاک ہو فصلاۃہ عریانا، تو اس کا ننگا نماز پڑھنا اولا یعنی افضل بیٹر ہے من الصلاۃ فی الثوب النجس، ناپاک کپڑے میں نماز پڑھنے سے۔ اور چوتھا آپشن ہے، تیسرا آپشن کا مطلب کیا ہوا؟ تیسرا آپشن کا مطلب یہ ہوا کہ جس کا کپڑے میں ناپاکی ہے اور کوئی چارہ نہیں، دھونے ہونے کے لیے کوئی پانی وانی نہیں ہے اور دوسرا کپڑا بھی نہیں ہے، تو اس وقت کیا کرے گا وہ؟ تو اس وقت ناپاک کپڑے میں نماز پڑھنے سے بیٹر یہ ہے کہ وہ ننگا ہی نماز پڑھ لے۔ اور چوتھا آپشن ہے تسقط عنہ الصلاۃ، کہ جس کے کپڑے میں نجاست لگی ہوئی ہو تو نماز اس سے ساقط ہو جاتی ہے، یعنی اس پر نماز اس وقت واجب نہیں رہتی ہے۔ یہ 4 آپشن ہیں، تو صحیح آپشن کون سا ہوگا؟ تو صحیح آپشن ہوگا سوال نمبر 30 کا آپشن نمبر 2۔ آپشن نمبر 2 صحیح ہوگا۔ کیوں؟ وجہ ہے کہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اگر کوئی کپڑا ہے، اگر کسی کے کپڑے میں نجاست لگی ہوئی ہو اور وہ مجبوری کی حالت میں، مطلب یہ کہ کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، مجبوری کی حالت میں ہے، تو اس وقت کیا ہوگا؟ تو اس وقت جو ہے ننگا نماز نہ پڑھے، بلکہ ننگا نماز پڑھنے سے بیٹر یہ ہے کہ اسی ناپاک کپڑے میں نماز پڑھ لے۔ تو آپشن نمبر 2 صحیح ہوگا۔ آپشن نمبر 1 صحیح نہیں ہوگا، 3 بھی صحیح نہیں ہوگا، چوتھا بھی صحیح نہیں ہوگا۔ 1 کیوں نہیں صحیح ہوگا؟ کہ من کان ثوبہ نجسا فہو یصلی عریانا، کہ جس کا کپڑا ناپاک ہو وہ ننگا نماز پڑھے گی، صحیح نہیں ہے۔ اور 2 بھی صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وجہ کہ 2 میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ننگا نماز پڑھ لے، بیٹر ہے ننگا نماز پڑھنا ان کے لیے بہتر ہے کہ ناپاک کپڑے نماز پڑھنے سے، تو یہ بھی صحیح نہیں۔ تو آپشن نمبر 4 بھی تو بالکل ہی صحیح نہیں، نماز ساقط ہی نہیں ہوگی ان سے۔ مطلب یہ کہ ایسا نہیں کہ نجاست کپڑے میں لگی ہوئی ہو تو نماز نہ پڑھے، ایسا نہیں، نماز ساقط نہیں ہوگی، بلکہ ان کو نماز پڑھنا پڑے گا، اور نماز پڑھنے کے لیے وہی نجس کپڑے ہی میں نماز پڑھ لے، لیکن ننگا نماز نہ پڑھے۔ سوال نمبر 30 کا آپشن نمبر 2 صحیح ہوگا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ چلیے سوال نمبر 31 ہے کہ ما حکم اداء الصلاۃ مع النجاسہ، کہ نجاست کے ساتھ نماز ادا کرنے کا کیا حکم ہے؟ مطلب یہ کہ نجاست لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی طریقہ بھی نہیں ہے نجاست ختم کرنے کا، ناپاکی ختم کرنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے، تو اس وقت نجاست جو لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے، نماز ادا کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو آپشن 1 ہے کہ عندما لم یجد شیئا یزیل بہ النجاسۃ تسقط عنہ الصلاۃ، کہ جب وہ نہ پائے، اس کو نہ ملے کوئی ایسی چیز جس سے کہ نجاست وہ زائل کر سکے تو اس سے نماز ساقط ہو جاتی ہے۔ اس میں ایک ورڈ دیکھیے، اس میں ورڈ آیا ہے عندما لم یجد، وجد یجد من سے پانا، عندما لم یجد شیئا جب وہ کوئی چیز نہ پائے، ازال یزیل ازالتا من سے ہوتا ہے ختم کرنا، ہٹانا، ازالہ بھی نجاست کہ جس کے ذریعہ وہ نجاست ختم کر سکے، تسقط عنہ الصلاۃ نماز ان سے ساقط ہو جاتی ہے۔ آپشن نمبر 1 کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ اگر نجاست لگی ہوئی ہے اور نجاست ختم کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، صابن نہیں ہے، جو بھی ہو، ٹھیک ہے، تو نماز اس پہ اس وقت فرض نہیں ہوگی، نماز اس وقت ان سے ساقط ہو جائے گی، تو یہ آپشن صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپشن نمبر 2 ہے عندما لم یجد شیئا یزیل بہ النجاسہ یصلی مع النجاسہ ولا یعید الصلاۃ، کہ عندما لم یجد شیئا جب وہ نہ پائے کوئی ایسی چیز یزیل بہ النجاسہ جس سے نجاست وہ زائل کر سکے، ختم کر سکے، یصلی مع النجاسہ تو وہ نجاست کے ساتھ نماز پڑھ لے گا، ولا یعید الصلاۃ اور نماز وہ نہیں لوٹائے گا۔ آپشن نمبر 2 کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ نجاست لگی ہوئی ہے اور نجاست کو ہٹانے کا، ختم کرنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے، تو اس وقت وہ اسی نجاست کے ساتھ نماز پڑھ لے گا، لیکن اب ٹائم ختم ہو گیا تو ولا یعید الصلاۃ بعد میں وہ نماز لوٹائے گا بھی نہیں، تو آپشن نمبر 2 صحیح ہوگا سوال نمبر 31 کا۔ اور آپشن نمبر 3 ہے کہ عندما لم یجد شیئا یزیل بہ النجاسہ یصلی مع النجاسہ ویعید الصلاۃ، کہ جب وہ کوئی لم یجد شیئا جب وہ کوئی ایسی چیز نہ پائے جس سے نجاست ختم کر سکے تو وہ نجاست کے ساتھ نماز پڑھ لے گا ویعید الصلاۃ اور نماز بھی لوٹائے گا۔ مطلب یہ کہ
सवाल नंबर 3 का मतलब ये हुआ कि जब नजासत लगी हुई है और नजासत ख़त्म करने का कोई तरीका नहीं है तो नजासत ही के साथ वो नमाज़ पढ़ लेगा टाइम पे और बाद में नमाज़ दोहराएगा भी। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। क्यों? वजह यह है कि बाद में उसको नमाज़ दोहराना नहीं पड़ेगा। आदा युईदु इआदत सलात का मतलब होता है नमाज दोहराना। और ऑप्शन नंबर 4 है इंदमा लम यजिद शैअन युज़ीलु बिही नजासा ला युसल्ली, कि इंदमा लम यजिद शैअन कि जब वो कोई चीज़ ना पाए जिससे कि नजासत ख़त्म कर सके, युज़ीलु बिही नजासा जिससे नजासत ख़त्म कर सके, ला युसल्ली वो नमाज नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 4 का मतलब ये हुआ कि जब नजासत ख़त्म करने का कोई ऑप्शन ना हो, कोई तरीका ना हो तो उस वक्त नमाज नहीं पड़ेगा, मतलब ये कि नमाज उनसे साक़ित हो जाएगी। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं, क्योंकि नमाज उनसे किसी भी हाल में साक़ित नहीं होगी। तो सवाल नंबर 31 का ऑप्शन नंबर 2 सही हुआ। सवाल नंबर 31 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, सवाल नंबर 31 में जो कहा गया। सवाल नंबर 32 है इला ये जहतिन मनिश्तबहत अलैहिल क़िबला। चलिए पहले हम इसका मसला समझ लेते हैं कि एक शख्स कोई ऐसी जगह है कि आज के ज़माने में तो ये मतलब पॉसिबल नहीं है उमूमन, क्योंकि एक शख्स ऐसी जगह है अब उनको क़िबला मालूम नहीं। देखिए क़िबला जो है, क़िबला की तरफ रुख करना नमाज में ये नमाज के लिए शर्त है, ठीक है। नमाज का शर्त, नमाज के शुरूत में से एक शर्त यह है कि क़िबला की तरफ इस्तक़बालुल क़िबला हो, क़िबला की तरफ वो मुँह हो, ठीक है। ये शर्त है नमाज की। और एक चीज़ यहाँ पे ये भी जान लीजिए, एक होता है शर्त शुरूतुस सलात, एक होता है अरकानुस सलात, दोनों में फ़र्क है थोड़ा सा। शुरूतुस सलात, चलिए ये भी जान लेते हैं। शुरूतुस सलात का मतलब क्या होता है? शुरूतुस सलात का मतलब ये होता है कि वो चीज़ें जो नमाज के लिए ज़रूरी तो हैं लेकिन वो नमाज के अंदर नहीं बल्कि नमाज के बाहर हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि तहारत, पाकी नमाज के लिए ज़रूरी है लेकिन नमाज के अंदर नहीं है ना, इस वजह से इसका शर्त होगा। ऐसे ही है इस्तक़बालुल क़िबला, क़िबला की तरफ रुख करना, तो ये नमाज के लिए ज़रूरी है, इसके बगैर नमाज होगी नहीं, लेकिन ये नमाज के अंदर नहीं है बल्कि बाहर है, तो ये भी क्या है नमाज के शुरूत में से हैं। एक होता है अरकानुस सलात और उसी को बोलते हैं फ़राइदुस सलात। अरकानुस सलात या इसी को बोलते हैं फ़राइदुस सलात। अरकानुस सलात का क्या मतलब होता है? अरकानुस सलात का मतलब ये होता है कि वो चीज़ें जो नमाज के लिए ज़रूरी है लेकिन नमाज के अंदर दाखिल हों। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क़ुऊद है, क़ियाम है, ठीक है, क़ियाम है, खड़ा होना, ये नमाज के लिए ज़रूरी है लेकिन ये नमाज के अंदर दाखिल है, इस वजह से ये फ़राइदुस सलात होगा। आगे इसके MCQs हैं वो आगे वाज़ेह हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 32 हम समझते हैं। सवाल नंबर 32 में यह है कि एक शख्स है, अब उसको क़िबले के बारे में कुछ पता नहीं कि किधर क़िबला है, तो कहाँ, तो किस तरफ रुख करके वो नमाज़ पढ़ेगा। तो उसका जवाब ये है कि वो उस वक्त अंदाज़ा लगाएगा, तहर्री करेगा, ठीक है, अंदाज़ा लगाएगा, तहर्री करेगा, तहर्री करके उनको जिसकी तरफ उसका गुमान गालिब होगा, हाँ इधर क़िबला हो सकता है, तो उसी तरफ रुख करके वो नमाज़ पढ़ ले। नमाज़ पढ़ने के बाद अगर उसको बाद में पता चला अरे ये तो क़िबला नहीं था, ये तो दक्षिण था, तो उसके बाद वो नमाज़ दोहराएगा नहीं। लेकिन अगर वो नमाज़ पढ़ रहा है और नमाज़ पढ़ने के बीच में ही उसी बीच में ही पता चल गया कि नहीं मैं क़िबले की तरफ रुख नहीं कर रहा हूँ, मेरा गुमान गलत है, मैं जिस तरह नमाज़ पढ़ा हूँ उस तरफ क़िबला नहीं है, तो फ़ौरन वो क़िबले की जिस तरफ पता चला कि नहीं इधर क़िबला है लौट उस तरफ रुख कर लेगा। चलिए अब सवाल पढ़ते हैं। सवाल नंबर 32 है इला ये जहतिन ये तवज्जो है, तवज्जो में से क्या होता है? मुतवज्जे होना, रुख करना, जिया मीन से सिम डायरेक्शन। इला ये जहतिन ये तवज्जो कि किस तरफ रुख करेगा मन वो शख्स इश्तबहत अलैहिल क़िबला जिस पर क़िबला मुश्तबह हो गई, यानी कि जिसको अब क़िबला किस तरफ है वो नहीं मतलब श्योर है, वो वहुवा लैसा मुतअक्किदन, तो वो श्योर नहीं है किस तरह क़िबला है, उस पर क़िबला मुश्तबह हो गई है। इश्तबाह का मतलब मुश्तबह होना यानी कि गडमड होना कि किधर है वो श्योर नहीं, श्योरिटी नहीं उसके अंदर। तो वैसा शख्स क्या करेगा जिस पे क़िबला मुश्तबह हो गई, क़िबला के बारे में वो श्योर नहीं, तो किस तरफ वो रुख करके नमाज़ पढ़ेगा? तो देखिए ऑप्शन
ऑप्शन नंबर 1 है इस्तेहादा, वो कोशिश करेगा यानी तहर्री करेगा और दिमाग वो गुमान लगाएगा कहाँ हो किस तरफ क़िबला का वक़ू हो सकता है, तो इस तरह वो कोशिश करेगा। अब कोशिश करके जिस तरफ उसका गुमान गालिब हुआ हाँ इधर है तो वो सल्ला तो नमाज़ पढ़ लेगा उसी तरफ रुक करके। व इन आलिमा अन्नहु अख्ता बाद मा सल्ला ला युईदुहा, व इन आलिमा अगर उसने पता चला, अगर उसे मालूम हुआ अन्नहु अख्ता कि उसने गलती की, मतलब ये है कि क़िबला को जानने में उसने गलती की और जिधर वो नमाज़ पढ़ा है उस तरफ क़िबला नहीं बल्कि दूसरी तरफ क़िबला है, अगर वो उसको ये मालूम हुआ कि उन्होंने गलती की बाद मसल्ला नमाज़ पढ़ने के बाद तो ला युईदुहा, वो उसको नहीं लौटाएगा। देखिए इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि क़िबला के बारे में पता नहीं है तो उसने कोशिश किया, कोशिश करने के बाद उसे पता चला कि चलो इधर क़िबला है तो उधर नमाज़ पढ़ लिया। जब नमाज़ पढ़ लिया तो नमाज़ पढ़ने के बाद पता चला अरे वो तो उनकी गलती थी, इधर क़िबला नहीं क़िबला इधर है, तो उसके बाद ला युईदुहा, तो नमाज वो नहीं लौटाएगा। हा की ज़मीर अस्सलात की तरफ जा रही है, ठीक है। आदा युईदुकुम से होता है लौटाना। तो सवाल नंबर 32 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 है कि वइन आलिमा बेख़तइही अतना अस्सलात इस्तदारा नहवल क़िबला। वइन आलिमा अगर उसने जान लिया बेख़तइही अपने ख़ता के बारे में, यानी उसको अपनी गलती का इल्म हो गया, अतना अस्सलात नमाज के दौरान, इस्तदारा तो वो घूम जाएगा, इस्तदारा इस्तदीरु इस्तदारा मिनसता घूम जाएगा, इस्तदारा तो घूम जाएगा नहवल क़िबला क़िबला की तरफ। देखिए सवाल नंबर 2 का मतलब यह है कि वो नमाज़ पढ़ रहा है, उनको क़िबला के बारे में पता नहीं किधर है, उसने कोशिश करके कहा हाँ इधर क़िबला है, ठीक है। अब बीच सला नमाज में उसे कन्फर्मेशन हो गई, जैसे कन्फर्मेशन हो गई कि किसी ने आके बता दिया कि जनाब इधर नमाज़ पढ़ रहे हो क़िबला की तरफ, वो तो क़िबला इधर है, तो बीच में पता चला कि इधर क़िबला है दूसरी तरफ, तो वो क्या करेगा नमाज के दौरान ही वो उधर रुक कर लेगा, तो इसका ये हुआ। और ऑप्शन नंबर 3 है कि कुल्लु मिनल इस्नैन, यानी कि ये भी सही है ये भी सही है, तो सवाल नंबर 32 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्यों? वजह यह है कि ये भी बात सही ये भी बात सही, क्योंकि जिसको क़िबला के बारे में पता ना हो तो वो कोशिश करके वो नमाज़ पढ़ लेगा, जिधर भी उनको गुमान गालिब होगा हाँ इधर हो सकता है उधर करके नमाज़ पढ़ लेगा और लेकिन नमाज नहीं लौटाएगा। लेकिन अगर बीच में पता हो गया वह नालिमा बेख़तई, बीच में पता हो गया कि वो गलती कर रहा है क़िबला को ढूंढने में, जिस तरफ रुख किया है उस तरफ क़िबला नहीं है, तो उसी बीच में वो क़िबला की तरफ रुख कर लेगा। तो इस वजह से दोनों के दोनों सही हैं। चलिए ऑप्शन नंबर 4 पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है ला युसल्ली लव इश्तबहत अलैहिल क़िबला, कि जिस पर क़िबला मुश्तबह हो गया तो वो नमाज नहीं पढ़ेगा। मतलब ये कि जिनको पता नहीं कि क़िबला किधर है, अब ये श्योर नहीं है, तो उससे नमाज ही साक़ित हो जाएगी, यानी कि वो नमाज ही नहीं पढ़ेगा। तो ये बात गलत है, तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि नमाज उससे साक़ित नहीं होगी बल्कि उसको नमाज पढ़ना पड़ेगा। अगर क़िबला के बारे में उनको इश्तिबा हो गया है कि किधर क़िबला नहीं पता, तो उनको नमाज हर हाल में पढ़ना पड़ेगा। बस अपने गुमान से देख लेगा हाँ इधर हो सकता है, कोशिश करके देख लेगा हाँ इधर हो सकता है, तो जिधर भी उनका दिल कहे तो पढ़ना पड़ेगा, नमाज छोड़ेगा कभी भी नहीं। सवाल नंबर 33 है कम आददो फ़राइज़ सलात, कि नमाज के फ़राइज़ की तादाद कितनी है। नंबर 1 है अरबातुन सलासतुन सित्ततुन सबातुन, नमाज के फ़राइज़ की तादाद कितनी है। तो नमाज के फ़राइज़ की तादाद कितनी है, सित्ततुन 6 हैं। नमाज के फ़राइज़ कितने हैं, 6 हैं, ये याद रखना चाहिए। अब कौन कौन से 6 हैं, तो आगे हैं इसके MCQs। तो सवाल नंबर 33 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा कि नमाज के फ़राइज़ की तादाद 6 हैं। चलिए सवाल नंबर 34 है कि फ़राइज़ सलात सित्ततुन, कि नमाज के फ़राइज़ 6 हैं, वलैस मिन्हा, और उन फ़राइज़ में से नहीं है। मतलब ये कि नमाज के फ़राइज़ तो 6 हैं, अब आपको बताना है कि लैस मिन्हा नमाज के फ़राइज़ में से कौन कौन सी नहीं है, यानी कि नीचे दिए में नमाज के फ़राइज़ में कौन कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो नंबर 1 है अत्तहारा, तो
الطہارہ یہ نمبر 1 صحیح ہوگا، کیونکہ الطہارہ نماز کے فرائض میں نہیں ہے، اس وجہ سے آپشن نمبر 1 صحیح ہوگا، کیونکہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ نماز کے فرائض سے نماز کے فرائض کون کون سے نہیں ہیں، لیس منہا نماز کے فرائض کون کون سے نہیں، تو طہارت نماز کے فرائض نہیں ہے، اس وجہ سے آپشن نمبر 1 صحیح ہوگا۔ آپشن نمبر 2 کی جہاں تک بات ہے یہ صحیح نہیں ہوگا، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ تحریمات تو نماز کے لیے فرض ہے، نماز کے فرائض میں سے ہیں، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر کہنا، وہ ہاتھ باندھتے ہیں۔ اور آپشن نمبر 3 ہے القیام، یہ بھی صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ قیام بھی نماز کے فرائض میں ہیں۔ آپشن نمبر 3 ہے القراءہ، تو قراءہ بھی صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ قراءہ بھی نماز کے فرائض میں ہیں، صرف اور صرف طہارت ہی ایسی ہیں جو نماز کے فرائض میں نہیں بلکہ نماز کے ارکان میں ہیں۔ یہاں پہ آپ کو اشکال ہو سکتا ہے کہ طہارت تو بہت ضروری ہے نماز کے لیے، تو نماز کے فرائض میں سے کیوں نہیں ہے؟ تو میں نے پہلے بتایا تھا، ایک ہوتا ہے شروط الصلاۃ اور ایک ہوتا ہے ارکان الصلاۃ یا فرائض الصلاۃ، اور دونوں میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق آگے ہے، شاید اس طرح کی بات ہے۔ فرق یہ ہے کہ شروط الصلاۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں نماز کے اندر داخل نہیں ہوتی لیکن نماز کے لیے ضروری ہوتی ہیں، جیسے طہارہ ہے، پاکی ہے، نماز کے لیے ضروری تو ہیں لیکن اندر داخل نہیں ہیں۔ اور فرائض الصلاۃ کس کو بولتے ہیں؟ اور فرائض الصلاۃ بولتے ہیں کہ ان چیزوں کو جو نماز کے اندر داخل ہوتی ہیں لیکن نماز کے لیے ضروری بھی ہوتی ہیں اور نماز کے اندر بھی داخل ہوتے ہیں، جیسے قیام نماز کے اندر ہوتا ہے، قراءۃ نماز کے اندر ہوتی ہے، تحریمہ نماز کے اندر ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے سوال نمبر 34 کا آپشن نمبر 1 صحیح ہوگا۔ سوال نمبر 35 چلتے ہیں۔ سوال نمبر 35 کیا ہے؟ ماذا یقصد، جی اب آ گیا وہ سوال، ماذا یقصد بارکان الصلاۃ، ارکان الصلاۃ سے کیا مراد لیا جاتا ہے، یعنی ارکان الصلاۃ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو نمبر 1 ہے الامور التی داخلۃ فی الصلاۃ، کہ وہ امور جو کہ نماز میں داخل ہیں، جیسے کہ رکوع اور قیام، قرات، کہ وہ چیزیں جو کہ نماز میں داخل ہیں۔ اور نمبر 2 ہے الامور التی ثبت لزومها بدلیل لا شبہۃ فیہا، کہ وہ امور جس کا لازم ہونا ایسی دلیل سے ثابت ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، یعنی کہ ارکان الصلاۃ کا مطلب ہے کہ ایسی چیزیں جس کا ثبوت، جس کا لازم ہونا، جس کا ضروری ہونا ایسے دلیل سے ثابت ہے جس میں شبہ نہیں، جیسے کہ قرآن سے ڈائریکٹ اس میں قرآن حکم دیا گیا ہے تو اس پہ تو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا ہے، تو یہ ہے۔ آپشن نمبر 3 ہے کہ ارکان الصلاۃ کا مطلب ہے فرائض الصلاۃ۔ آپشن نمبر 4 ہے کل من الثلاث، تو سوال نمبر 36 کا آپشن نمبر 4 صحیح ہوگا، کل من الصلاۃ۔ کیوں؟ وجہ ہے کہ سوال ہے کہ ارکان الصلاۃ سے کیا مراد لیا جاتا ہے، تو ارکان الصلاۃ سے تینوں باتیں مراد لی جاتی ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ایک ارکان الصلاۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ جو نماز میں داخل ہیں، جو چیزیں نماز میں داخل ہیں، جیسے تکبیر تحریمہ، قیام اور قرات، اور وہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، اور اس کا ضروری ہونا یہ ایسی دلیل سے ثابت ہے جس میں اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور آپشن نمبر 3 میں ہے کہ فرائض الصلاۃ ہی کا نام ہے، دوسرا نام ہے ارکان الصلاۃ، تو اس وجہ سے تینوں کے تینوں باتیں چونکہ صحیح ہیں، تینوں کے تینوں، اس وجہ سے آپشن نمبر 4 صحیح ہوگا، ماذا یقصد بارکان الصلاۃ سے۔ چلیے سوال نمبر 37 ہے کہ ماذا صحیح عن حکم القیام، نماز میں جو کھڑے ہوتے ہیں تو قیام کے حکم کے بارے میں کون سی بات صحیح ہے؟ چونکہ نماز میں کھڑا ہونا کیا ہے، یہ نماز کا رکن ہے، فرائض الصلاۃ میں سے ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے نمبر 1 ہے القیام فرض فی صلوات الفرض والواجبہ، کہ کھڑا ہونا یعنی کہ قیام یہ فرض ہے، فرض اور واجب نمازوں میں کھڑا ہونا کیا ہے؟ فرض ہے، فرض اور واجب نمازوں میں۔ تو سوال نمبر 37 کا آپشن نمبر 1 صحیح ہوگا، کیوں؟ وجہ ہے کہ کھڑا ہونا
یہ فرض اور واجب نمازوں میں کھڑا ہونا فرض ہے، بغیر عذر کے فرض اور واجب نمازوں کو بیٹھ کر کے ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے سوال نمبر 37 کا آپشن نمبر 1 صحیح ہوگا۔ اور آپشن نمبر 2 کیا ہے؟ آپشن نمبر 2 ہے القیام فرض فی الصلوات النافلہ، کہ کھڑا ہونا فرض ہے نفل نمازوں میں۔ مطلب یہ ہوا کہ جو نفل نمازیں ہوتی ہیں، نفل نمازوں کو ادا کرنے کے لیے کھڑا ہونا ضروری، یعنی کہ کھڑا ہو کر کے ہی نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ بات غلط ہے، آپشن نمبر 2 صحیح نہیں، غلط ہے۔ کیوں؟ وجہ ہے کہ نفل نمازوں کو پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کر کے، بغیر عذر کے بھی۔ آپشن نمبر 3 ہے کہ تجوز الصلاۃ الواجب قاعدا مع القدرۃ علی القیام، کہ تجوز الصلاۃ الواجبہ، کہ واجب نمازیں جائز ہیں قاعدا بیٹھ کر پڑھنا، مع القدرۃ علی القیام، مع من سے ساتھ، القدرہ علی القیام کھڑے ہونے کی قدرت کے ساتھ ساتھ۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی کھڑا ہو سکتا، اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بیٹھے رہے، کوئی عذر نہیں، اگر وہ کھڑا ہونے کی اس کے اندر ایبیلٹی ہے، طاقت ہے، اس کے باوجود بھی وہ اگر واجب نماز بیٹھ کے پڑھتا ہے تو وہ نماز جائز ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا۔ تو سوال نمبر 37 کا آپشن نمبر 3 بھی صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اگر کھڑے ہونے کی ایبیلٹی اور طاقت ہے تو واجب نماز کو کھڑے ہو کے ہی ادا کرنا پڑے گا، بیٹھ کے ادا کرے گا تو نہیں ہوگی۔ آپشن نمبر 3 ہے کہ کل من الثلاث، یعنی کہ حکم کے ان حکم القیام، کھڑے ہونے کے حکم کے بارے میں سارے کے سارے باتیں صحیح ہیں۔ تو نہیں، سارے کے سارے باتیں صحیح نہیں، اس وجہ سے آپشن نمبر 4 بھی صحیح نہیں ہوگا، غلط ہے۔ صرف اور صرف آپشن نمبر 1 صحیح ہے۔ ہاں، سوال نمبر 38 ہے ماذا صحیح عن حکم القراء، قراءت کے بارے میں کون سی بات صحیح ہے؟ قراءت نماز میں کرتے ہیں، قراءت نا، تو قراءت کے بارے میں کون سی بات صحیح ہے؟ تو نمبر 1 ہے القراءۃ فرض فی، اور قراءت جو ہے یہ پتہ ہے کہ قراءت فرائض صلاۃ میں سے ہے۔ تو اب کون سی بات صحیح ہے ان کے بارے میں؟ تو نمبر 1 ہے کہ القراءۃ فرض فی رکعتین من صلوات الفجر، کہ فجر کی نمازوں میں، کہ فجر کی نماز کے دونوں رکعت میں قراءت فرض ہے۔ تو یہ بھی بات صحیح ہے کہ جی بالکل، جو فجر کی نماز ہوتی ہے اس کے دونوں رکعت میں قراءت فرض ہے۔ اور آپشن نمبر 2 ہے القراءۃ فرض فی جمیع رکعات الصلوات الواجبہ والنافلہ، کہ الصلوات الواجبہ واجب والنافلہ نفل، واجب اور نفل نمازوں کی فی جمیع رکعات، تمام رکعتوں میں، یعنی کہ واجب اور نفل نمازوں کی تمام رکعت میں قراءت فرض ہے۔ یہ بھی بات صحیح ہے جی، واجب اور نفل نماز جو پڑھتے ہیں اس کی تمام رکعت میں قراءت کرنا فرض ہے، یہ بھی بات صحیح ہے۔ آپشن نمبر 3 ہے کہ تسقط القراءۃ عن المصلی اذا کان مقتدیا، کہ تسقط القراء، قراءت ساقط ہو جائے گی، یعنی کہ قراءت نہیں کرے گا، قراءت کرنا ضروری نہیں ہوگا، قراءت ساقط ہو جائے گی مصلی سے، یعنی مسلم سے، نماز پڑھنے والے سے، اذا کان مقتدیا، جب کہ وہ مقتدی ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر نماز پڑھنے والا امام نہیں، مقتدی ہے، امام کے پیچھے ہے، تو اس پہ قراءت واجب نہیں ہوگی، وہ کھڑا رہے گا چپ چاپ۔ تو یہ ہوا، تو یہ بھی بات صحیح ہے، کیونکہ اگر کوئی مقتدی ہے تو اس پہ قراءت واجب نہیں ہے، وہ قراءت نہیں کرے گا، امام قراءت کرے گا تو کافی ہے سب کی طرف سے۔ اور آپشن نمبر یہ بھی بات صحیح ہے۔ تو آپشن نمبر 4 ہے کل من الثلاث، یعنی کہ تینوں کے تینوں باتیں صحیح ہیں، 1 بھی 2 بھی 3 بھی۔ تو اس وجہ سے سوال نمبر 38 کا آپشن نمبر 4 صحیح ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ 38 میں پوچھا گیا ہے کہ قراءت کے حکم کے بارے میں کون سی بات صحیح ہے۔ تو چونکہ تینوں کے تینوں باتیں صحیح ہے، تو اس وجہ سے آپشن نمبر 4 صحیح ہوگا کہ کل من الثلاث، کل من الثلاث، کہ تینوں کے تینوں کی باتیں صحیح ہیں۔ چلیے، سوال نمبر 39 ہے 39 کہ ماذا صحیح عن حکم الجہر بالقراء، ایک یہاں ورڈ ہے اس کو سمجھیے۔ جہر بالشیء کا مطلب کوئی چیز لاؤڈلی کرنا، آواز سے بولنا، جہر بالشیء، ٹھیک ہے۔
الجہر بالقراء کا مطلب ہوا کہ قراءت جو ہے آواز سے کرنا، الجہر بالقراء۔ تو اب سوال ہے کہ ماذا صحیح عن حکم الجہر بالقراء، کہ آواز سے قراءت کرنے کے حکم کے بارے میں کون سی بات صحیح ہے، کہ قراءت جو ہے آواز سے کی جائے تو اس کے حکم کے بارے میں کون سی بات صحیح ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو نمبر 1 ہے جہر الامام بالقراءۃ فی صلاۃ الفجر واجب، کہ جہر الامام، امام کا قراءت آواز سے کرنا فجر کی نماز میں واجب ہے۔ مطلب یہ ہوا اس کا سیدھا سا کہ امام صاحب فجر کی نماز میں قراءت آواز سے کرے، یہ بات واجب ہے، ٹھیک ہے۔ تو سوال نمبر 39 کا آپشن نمبر 1 صحیح ہوگا، کیونکہ بات بالکل صحیح ہے کہ فجر کی نماز ہو رہی ہے تو فجر کی نماز میں امام صاحب قراءت جو ہے اس سے کریں گے، جہری کریں گے، یہ واجب ہے۔ آپشن نمبر 2 ہے کہ جہر الامام بالقراءۃ فی جمیع رکعات صلاۃ المغرب واجب، جہر الامام بالقراء، کہ امام کا قراءت آواز سے کرنا فی جمیع رکعات صلاۃ المغرب، مغرب کی نماز کے تمام رکعات میں واجب ہیں۔ تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ سوال میں آپشن میں کہا جا رہا ہے کہ مغرب کی نماز ہو رہی ہے تو اس کے تینوں رکعات میں، جمیع رکعات صلاۃ مطلب تینوں رکعات میں قراءت امام جو ہے زور سے کرے گا، یہ بات صحیح نہیں، کیونکہ صرف 2 ہی رکعات میں جہری کرے گا، فرسٹ اینڈ سیکنڈ۔ آپشن نمبر 3 ہے جہر الامام بالقراء فی صلاۃ الظہر واجب، کہ امام کا قراءت آواز سے کرنا ظہر کی نماز میں واجب ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ظہر کی نماز ہو رہی ہے تو اس میں امام قراءت زور سے کرے گا، یہ واجب ہے، تو یہ بھی بات صحیح نہیں ہے، یہ بھی آپشن صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ظہر کی نماز میں قراءت آواز سے کرنا واجب نہیں ہے۔ آپشن نمبر 4 ہے جہر الامام بالقراء فی صلاۃ العصر واجب، کہ عصر کی نماز میں امام قراءت زور سے کرے گا، یہ واجب ہے، تو یہ بھی بات غلط ہے، کیونکہ عصر کی نماز میں بھی قراءت آواز سے کرنا واجب نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے آپشن نمبر 1 صحیح ہوگا سوال نمبر 39 کا، کہ آواز سے قراءت کرنے کے بارے میں جو حکم ہے اس کے بارے میں کون سی بات صحیح ہے کہ فجر کی نماز میں امام زور سے آواز سے قراءت کرے گا، یہ بات واجب ہے۔ سوال نمبر 40 ہے کہ ماذا غیر صائب عن الجہر بالقراء، کہ آواز سے قراءت کرنے کے بارے میں کون سی بات غیر صائب غیر صحیح ہے۔ سوال ہے یہاں پہ غیر صائب غیر صحیح ہے۔ تو نمبر 1 ہے جہر الامام بالقراءۃ فی الاولین، اولین ہونا چاہیے، چونکہ الاول کی اس کی مؤنث آئے گی الاولا، اول اولا، تو اولین ہونا چاہیے۔ تو جہر الامام بالقراءۃ فی الاولین من المغرب واجب، کہ مغرب کی پہلی 2 رکعتوں میں، مغرب کی پہلی 2 رکعتوں میں، الاولین سے مطلب ہے الرکعتین الاولین، کہ مغرب کی پہلی 2 رکعتوں میں قراءت زور سے کرنا واجب ہے امام کا، یعنی کہ امام اگر قراءت زور سے کر رہا ہے مغرب کی نماز میں تو یہ بات کیا ہے؟ واجب ہے۔ مغرب کی نماز ہو رہی ہے تو مغرب کی پہلی 2 رکعتوں میں زور سے امام کا قراءت کرنا واجب ہے، تو آپشن نمبر 1 یہ ہوگا۔ آپشن نمبر 2 ہے کہ جہر الامام بالقراءۃ فی الاولین من العشاء واجب، کہ عشاء کی نماز کے پہلی 2 رکعت میں، الاولین سے مراد ہے الرکعتین الاولین کی پہلی 2 رکعت، عشاء کی نماز کے پہلی 2 رکعت میں امام کا قراءت آواز سے کرنا یہ واجب ہے، یعنی کہ زور سے لاؤڈلی امام قراءت کرے عشاء کی نماز کے پہلے 2 رکعت میں واجب ہے۔ آپشن نمبر 3 ہے کہ کل من الاثنین، یعنی مطلب یہ ہوا کہ سوال کیا گیا ہے مادہ غیر و صائب، کون سی بات غیر صحیح ہے، غیر و صائب کا مطلب غیر و صحیح، کون سی بات غیر صحیح ہے قراءت زور سے کرنے کے متعلق، یعنی کہ قراءت زور سے کریں اس کے بارے میں کون سی بات صحیح نہیں ہے، غیر صحیح کا مطلب غیر و صحیح ہے۔ تو تھرڈ میں کہا جا رہا ہے کہ کل من الاثنین، یعنی کہ دونوں کی دونوں باتیں غیر صحیح ہیں، یعنی کہ مطلب صحیح نہیں ہیں۔
تو ان تینوں میں سے کوئی بھی آپشن صحیح نہیں ہوگا، یہ بھی صحیح نہیں ہوگا، یہ بھی صحیح نہیں ہوگا، یہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ آپشن نمبر 4 صحیح ہوگا۔ کیوں؟ آپشن نمبر 4 میں ہے کہ لیس ای واحد من الثلاث، کہ تینوں میں سے کوئی بات بھی غیر صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ ہے کہ تینوں کی تینوں باتیں صحیح ہے، کیونکہ مغرب کی نماز کی پہلی 2 رکعت میں امام قرأت زور سے کرے گا، یہ واجب ہے۔ ایسے عشاء کی نماز کے پہلے 2 رکعت میں امام زور سے کرے، یہ واجب ہے۔ تو یہ بات بھی صحیح ہے، یہ بات بھی صحیح ہے، تو غیر صحیح تو ہے نہیں۔ اس وجہ سے یہ آپشن بھی صحیح نہیں ہوگا، یہ بھی صحیح نہیں ہوگا، یہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اب باقی رہا آپشن نمبر 4، یہ صحیح ہوگا سوال نمبر 40 کا، کیونکہ 4 میں کہا جا رہا ہے کہ تینوں میں سے کوئی بات بھی غیر صائب نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، آج ہم لوگوں نے 10 کوشچن کیا ہے، انشاءاللہ پھر کسی دن اور بھی کوشچن لے کے آؤں گا۔ وجہ یہ کہ پڑھانے کی وجہ سے ٹائم نہیں ملتا ہے، تو آج چونکہ چھٹی تھی میں نے سوچا آج کچھ کوشچن ڈال دوں۔ اور بک آ رہی ہے، آپ لوگوں کو اگر چاہیے تو آپ کانٹیکٹ کیجیے گا اس نمبر پہ نسرین میم سے کانٹیکٹ کیجیے گا 7029089958 سے۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔